بھائی میں کیا اپنی جد نسل، اپنا حسب نسب، اپنا شجرا سارا کچھ چھوڑ دوں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اگر وہ قاضی صاحب لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تو میں نے کبھی اعتراض کیا ہے کہ آپ قاضی کیوں لکھتے ہیں؟ کون سا آپ نے قاضی کا کورس کر رکھا ہے، یا کون سا آپ کو سند ملی ہے، یا کون سا آپ نے یہ کیا ہے؟ اور پھر ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب خود سردار طارق مسعود صاحب، انہی کے جو ہے آفیشیل روسٹر پہ دیکھ لیں ان کا نام سردار طارق مسعود، جسٹس سردار طارق مسعود ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہیں. پہلے اپنے ذرا گھر کو تو ٹھیک کر لیں، پھر میرے ساتھ بات کریں. بلاول صاحب لگتا ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل نہیں جانے دی آپ کو؟ اڈیالہ جیل سے ہاں، انہوں نے وہ وہاں جو ہے ہمارے ایسوسیٹس کو نہیں جانے دیا. ان کا کیا خیال ہے کہ یہ اوپن ٹرائل اس طرح ہوتا ہے کہ کتابیں بھی ہم اٹھائیں گے، لفافے بھی ہم اٹھائیں گے اور ہم اکیلے کو جانے دیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا، اوپن ٹرائل ہوگا. وگرنہ میں نے یہاں 1:30 بجے پیش ہونا تھا. میں نے ان کو بتا کے آیا ہوں کہ سپریم کورٹ میں 1:30 بجے میں نے وہ اسپیشل بینچ جو بنی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے کیس میں پٹیشنر کی طرف سے پیش ہوں. سر کہا کیا ہے کہ کیا ریزن کیا بیان کیا ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ جو ہے ود کاسٹ ڈسمس کرو. تو یہ بتائیں گے نا کہ یہ جھوٹ میں ان کو پرجری میں بھی اندر کیا جائے. انہوں نے جھوٹ کا ملبہ دیا ہے 700 صفوں کا. اس کے خلاف توہین عدالت کا ارتکاب تو پہلے ہی ہم نے نالش کر رکھی ہے. اب ہم الیکشن کمیشن کے ممبران کو بھی اس لیے بنا رہے ہیں کہ سیکٹری صاحب جو مستعفی ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا تو صرف ایڈمنسٹریٹو کام ہے، میں تو صرف آگے حکم ترسیل کر دیتا ہوں. یعنی کیا ترسیل کرنا ہی یہ کمپلائنس ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی، یا اس پر عمل جاری کرانا بھی یقینی بنانا بھی روح ہے اس فیصلے کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے 22 دسمبر 2023 میں کہ جی آپ نے شفاف الیکشنز کروانا ہے، انشور کرنا ہے تمام سٹیپس. کیا وہ صرف چٹھیاں لکھ دینا کافی ہے؟ اور ایک کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، ایک کے خلاف بھی کوئی بتا دیں ریٹرننگ آفیسر. پھر انہوں نے 144 لگایا ہے. یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اور کہتے ہیں جی کہ سب کے لیے ہے. اور سب کے لیے بھائی وہ تو جلسے کر رہے ہیں. صرف اگر جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی کو نہیں ہے. باقی تو سارے آپ روز دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں. پھر میں نے کہا کہ ایک بندہ یہ انہوں نے مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے سیکشن 3 کے ڈیٹینشن آرڈر سارے، اور ڈیٹینشن آرڈر کس نے کیے؟ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے، ڈپٹی کمشنر ریٹرننگ آفیسر ہے. انہوں نے میں نے کہا ایک دکھا دیں کہ کسی کا نون لیگ کا یا کسی اور جماعت کا کسی کے خلاف ڈیٹینشن آرڈر ہو. یہ سارے کے سارے ڈیٹینشن آرڈر پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف ہی کیوں ہیں؟ سپریم کورٹ ضمانت لیتی ہے تب بھی جو ہے شاہ محمود قریشی کو ڈی پی یعنی دفعہ 3 مینٹیننس ایم پی او کے تحت اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے. مگر قاضی صاحب کو زیادہ کنسرننگ نہیں لگ رہا. اچھا چلے نظر آئے گا، دیکھ لیں گے، دکھائیں گے. اور یہی بات جب جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہی تو بھی چیف صاحب کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. تو میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ آپ ہی کا کام ہے یہ دیکھنا کہ شفاف الیکشنز ہوں، آئین پر عمل داری کروانا. تو ہم باقی چیزیں ساری لگائیں گے ان کے سامنے. سے یہ کہنا کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، ہم نے تو کیا ساری قوم نے تیاری کر رکھی ہے. صرف الیکشن کمیشن جو ہے کہ آپ کا سردار لکھتے ہیں آپ سردار طارق مسعود صاحب جو ساتھ ہی بیٹھے ہیں. بھائی میں کیا اپنی جد نسل، اپنا حسب نسب، اپنا شجرا سارا کچھ چھوڑ دوں؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اگر وہ قاضی صاحب لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ تو میں نے کبھی اعتراض کیا ہے کہ آپ قاضی کیوں لکھتے ہیں؟ کون سا آپ نے قاضی کا کورس کر رکھا ہے، یا کون سا آپ کو سند ملی ہے، یا کون سا آپ نے یہ کیا ہے؟ اور پھر ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب خود سردار طارق مسعود صاحب، انہی کے جو ہے آفیشیل روسٹر پہ دیکھ لیں ان کا نام سردار طارق مسعود، جسٹس سردار طارق مسعود ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے ہیں. پہلے اپنے ذرا گھر کو تو ٹھیک کر لیں، پھر میرے ساتھ بات کریں. سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ نہیں چل سکتا. آخری بات اس پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں جس طرح سے ایک پارٹی کو روکنے کے لیے جو کچھ ہوا ہے، کبھی اتنے بڑے پیمانے پہ کاغذات مسترد نہیں ہوئے، کاغذات چھینے کبھی نہیں گئے، عورتوں پہ ہاتھ کبھی نہیں ڈالا گیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو اندر اور باہر آر او کے دفتر سے اس طرح سے کبھی ان کو بے توقیر نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد اب کیا ہے
اب یہ ہے کہ راستہ ہمارے پاس ایک ہی ہے. آپ میں سے کوئی پاکستانی میرے سمیت اور آپ سمیت میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں, لوگوں کو روزگار ملے. چور بٹھانے سے روزگار نہیں مل سکتا, منی لانڈرر کے آنے سے ڈالر نیچے نہیں جاتا. آپ نے تجربہ کر لیا ہے. 40 مہینے کی ٹوٹل حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی, اور 20 مہینے لگا چکے ہیں, بلکہ 21واں مہینہ ہے لگا چکے ہیں یہ جو پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی. ان میں سے ہر آدمی کے پاس اپنا بہانہ ہے, لیکن وہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور پھر وہ ایک ڈرامہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی حکومت بنائے گی, میں اپوزیشن ہوں, میں امیدوار ہوں, اس کو باہر کرو. اس طرح سے جب تک انکلوسیو الیکشن نہیں ہوگا پاکستان اس کو قبول نہیں کر سکتا, عوام نہیں کر سکتے, اور اس کو ووٹر قبول نہیں کر سکتا, اس کو دنیا اور بین الاقوامی ادارے قبول نہیں کر سکتے. یہ موقع ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ ایک جس کو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ, جس کے بارے میں آرڈر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, وہ دے, اور سب کو جلسوں میں جلوسوں میں اپنا ایجنڈا وہ پیش کرنے کی اجازت دی جائے. جو آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ پاکستان میں اس سے پہلے الیکشن بھی ہوئے, اور پاکستان میں ہر مارشل لاء کے دور میں سلیکشن بھی ہوئے. اس دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے, پولیس کی بھرتیاں ہیں جن میں ہمیشہ لاٹھی چارج ہوتا ہے. بابر اعوان صاحب, ایک عرصے بعد ایک کیس لگا ہوا ہے, تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان مستقبل میں بھی ٹائملی فیصلے کریں گے, یا اسی طرح کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا وہ جا کے 20 سال 30 سال بعد جا کے کیس کھولیں گے, اگر وہ مر گئے تو ان کا اس پہ ڈاکٹرائن ہے پوری, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. توجہ کرنی چاہیے اس پہ. اچھا سر, جیسے آپ نے بات کی کہ عمران خان کو الیکشن میں ہونا چاہیے, پی ڈی ایم جماعتوں میں سے صرف پیپلز پارٹی کے رہنما اور بلاول بھٹو صاحب یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن قابل قبول نہیں ہے, ان کو بھی فیلڈ میں ہونا چاہیے. اس پہ کیا خیالات ہیں آپ کے, آج وہ اندر موجود بھی ہیں؟ میں اصولوں پہ بات کروں گا, بندوں پہ نہیں کروں. سر اگر الیکشن عمران خان نے جیل سے آرٹیکل لکھا, بابر اعوان صاحب جیل سے خان صاحب نے آرٹیکل لکھا, ابھی کسی کو نہیں پتا عمران خان نے آرٹیکل لکھا ہے یا یہ کیسے پبلش ہو گیا. حکومت کہتی ہے عمران خان نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھا. مرتضی سولنگی صاحب کہتے ہیں یہ گھوسٹ آرٹیکل ہے. کون صاحب کہتے ہیں؟ مرتضی سولنگی. وہ یہ تو ملنگی والا بیان اس نے دیا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابو الکلام آزاد سمیت لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہاں جیل میں بیٹھے. ہائی امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے, کیا ریمارکس دیے گئے, کیا اس حوالے سے آپ کے پاس اندر جو آپ نکل رہے ہیں, کیا بڑی خبر آ رہی ہے؟ دیکھیں لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے, وہ سب کو پتہ ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پٹیشن زیادہ آ رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا, میں نے کہا جو مظلوم ہوگا وہ انصاف کے لیے عدالتوں میں آئے گا نا, چونکہ ہم آج مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, اسی کے لیے ہم آ رہے ہیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ آپ کے زمانے میں اتنی پٹیشنیں آتی تھیں اپوزیشن والوں کی طرف سے, میں نے کہا نہیں, اس لیے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے ظلم نہیں ہو رہے تھے. ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے, ساری پبلک جانتی ہے, اور عدالتیں بھی جانتی ہیں, کیونکہ ان کے سامنے سارا ریکارڈ اور ثبوت آ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سمپل, میں نے 22 تاریخ کو آرگومنٹس کیے تھے, پچھلے مہینے کے 22 کو الیکشن کمیشن کے پاس, اور ان کو واضح طور پر کہا تھا کہ آپ جب تک چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو تبدیل نہیں کریں گے ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. انہوں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں, ہمیں شک ہے کہ اگر ان کو بدل بھی دیں تو اگلے آئیں گے تو وہ بھی شاید یہی کریں. پھر میں نے ان کے ایویڈنس کے ساتھ 27 تاریخ کو پھر لکھ کے دیا کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کو چینج کریں, کیونکہ انہوں نے آپ کے احکامات کی حکم عدولی کی. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا, سپریم کورٹ نے جو کہا ہے کہ ان کو ایکول اپرچونٹی دیں, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ برابری کی بنیاد پر سب کو ایک طرح سے سنیں, ایک طرح سے ٹریٹ کریں. لیکن جو ظلم زیادتی اور جبر اور بربریت ہو رہی ہے ہمارے ساتھ, وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ کا میڈیا دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, وہ ڈاکومنٹڈ ہے. آج بھی ہو, کل ہو, سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, وہ ساری ایویڈنس سب کے سامنے آئے گی. اس پہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو بہرحال نوٹس لینا چاہیے. آج میں کیا ڈائریکشن دی گئی ہیں؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو انہوں نے جواب دیا ہے اس کا جواب دیں, تاکہ ہم بتا سکیں کہ کیا کیا اور ود ایویڈنس